السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہزیب۔ خود کو پارلیمانی اور سیاسی نظام سے باہر کر کے پی ٹی آئی نے حکومت کو کھلا میدان بھی دے دیا ہے۔ حکومت نے اہم قانون سازیاں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دی ہیں، اور انہی اہم قانون سازیوں میں سے ایک قانون جو ہے نیب ترمیمی بل 2022 ہے، جس کو گرین سگنل مل چکا تھا، اور یہ بل صدر عارف علوی کے پاس تھا، جن کی جانب سے حزب توقع ریاست کی بجائے پارٹی کا مفاد مقدم رکھتے ہوئے اس بل کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گو کہ یہ بل پہلی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہو چکا تھا، اس لیے اب یہ رسمی کارروائی کے لیے ایک بار پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پہنچ چکا ہے، جن کی جانب سے آج یا کل اس پر دستخط کر کے قانون بنوا لیا جائے گا۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اسمبلیوں میں واپس جا کر حکومت کی جانب سے جو قانون سازی ہے اس کو ویٹو کر سکتے تھے، اس پہ ووٹنگ ہو سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت ضد اور انا کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے ان قانون سازیوں کا مقابلہ پارلیمان کی بجائے عدالت میں کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا اعلان آج ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا، جن کے بقول یہ نیب ترامیم جو ہے یہ NRO2 ہے، اور اب نواز شریف، زرداری اور مریم نواز جو ہیں وہ بچ جائیں گی۔ نیب کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی۔ ان کو یہ ساری جو NRO مل گیا، NRO2 سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں، میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا۔ ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں، جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے پاس کیے ہیں ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم کی۔ یعنی جب عمران خان صاحب اب اگر موجودہ حکومت نے ترامیم کی ہے نیب آرڈیننس میں، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں بے شرمی کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے، لیکن جب خود خان صاحب کر رہے تھے تقریباً اسی طرح کی ترامیم، تو سن لے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فیصلے تیز اس لیے نہیں کیونکہ بیوروکریٹس ڈرے ہوئے تھے نیب کی وجہ سے، اور اس میں کئی بڑے لیجٹمیٹ، میں نے جو سنے بیوروکریٹ سے کمپلینٹس، کئی بڑے لیجٹمیٹ تھے کہ ان لوگوں کو پکڑا گیا جو کہ ساری بیوروکریسی کے اندر ایک خوف چلا گیا کہ کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے پروسیجر کے اوپر۔ ایک جو مسلسل ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے، وہ نیب کا تھا کہ ہمیں بار بار جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو ایک نیب کا خوف تھا کہ کسی کو بھی پروب کر سکتی تھی نیب۔ آپ سب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری آرڈیننس نکل آئی ہے، اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے۔ یا مجھے پتا ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے، کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے۔ اب خان صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیے، آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب کو جو ہے وہ بیوروکریسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بیوروکریسی خوف میں مبتلا ہے، بزنس کمیونٹی خوف میں مبتلا ہے، اور اسی لیے میں ایک آرڈیننس جاری کر رہا ہوں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں جن پر نیب کے کیسز ہیں، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب جب خود کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، لیکن اب اگر موجودہ حکومت یہ کر رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن پر پردہ ڈالنے کی جو ہے، اور کیا واقعی ایسے ہے؟ کیا واقعی نیب کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے؟ یہ اور کچھ اور بڑے اہم معاملات پر بات کریں گے۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ نے جو کرپشن ناروال میں کی وہ اسپورٹ سٹی کلب، وہ بھی بالکل مطلب ٹوتھ لیس کر دیا نا نیب کو آپ نے۔ یہ خان صاحب کا انہوں نے آج بالکل کلیئر کٹ ایک کیس بنا دیا آپ سب پہ۔ دیکھیے بہت شکریہ عادل۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب بڑے شوق سے عدالت میں لے کے جائیں، لیکن یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے مدرجات کیا ہیں؟ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں، سنی سنائی بات کے اوپر جو ان کے کان میں کوئی بول جائے اس کے اوپر تقریر کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں وہ ترمیم شامل ہے جس کو آپ نے ابھی سنوایا، کہ جو ترامیم خود خان صاحب نے کی تھیں اس بنا پہ کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، انویسٹر نہیں آ رہا، اور یہ جو نیب کے اندر غلط مس یوز ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرے نمبر میں اس میں وہ ترامیم ہیں جو پاکستان کی عدلیہ، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے مختلف فیصلوں میں جن چیزوں کی نشاندہی کر چکی ہے۔ تیسرے اس میں وہ ترمیم ہے جس کے بارے میں جو شرعی وفاقی شرعی عدالت ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کچھ چیزوں کو غیر اسلامی یا اسلامی تعلیمات سے متصادم قرار دے چکے ہیں۔ تو اس میں بڑے شوق سے عدالت جائیں۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہے گی کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وہ فیصلے واپس ہو جائیں گے جن کے اندر ان تمام مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی، جن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے؟ صرف فرق یہ ہے
کہ نیب کے بارے میں اور اس قانون کے بارے میں اب شاید پاکستان میں کسی کو شبہ نہیں کہ اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو خود سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے استعمال کیا جاتا ہے. جسٹس مقبول باقر صاحب بھی یہ تحریر کر چکے ہیں. لیکن احسن صاحب اس سب کچھ میں ایک جو امپریشن ایک بن رہا ہے اور پی ٹی آئی کا بیانیہ یہی ہے کہ اب کرپشن بالکل کھل کے ہوگی, کوئی کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا, خصوصاً سیاستدانوں پر. تو مجھے آپ یہ بتائیں 4 سال پی ٹی آئی کی سیاہ سفید کی حکومت تھی, پاکستان کی مضبوط ترین حکومت تھی. عمران خان صاحب کا ایک اشارہ ہوتا تھا میڈیا چینل بند ہو جاتا تھا, عمران خان صاحب کا ایک اشارہ ہوتا تھا نیب جس کو چاہتا تھا اٹھا لیتا تھا. مجھے آپ بتائیے کہ 4 سال میں بے لاگ بے رحم احتساب جو انہوں نے کیا, کون سا ایک کیس انہوں نے ثابت کیا ہے اپوزیشن کے خلاف, میرے خلاف, ہماری قیادت کے خلاف؟ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے. شہباز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے. آج تک اس ڈیٹ میں ان کے خلاف کوئی ایک کیس یہ نہیں ہے مس یوز آف پبلک فنڈز, کوئی ایک کیس یہ نہیں ہے کہ کسی سرکاری منصوبے کے اندر انہوں نے کمیشن یا کیک بیک لی. میں نے ایک دفعہ نہیں پچھلے 4 سالوں میں متعدد بار ٹی وی کے اوپر کہا, چیلنج کیا عمران خان کو بھی شہزاد اکبر کو بھی, کہ میں نے 13 اور 18 کے درمیان 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ریلیز کی ہے, 32 پیسوں کی کرپشن ثابت کرو. میں نے 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبے نگرانی کی ہے, 29 سینٹ کے ثابت کرو. اپوزیشن میں تھے تو یہ باقاعدہ یہ چیلنج آپ ان کو دے چکے تھے, میرے پروگرام میں 2 دفعہ آپ یہ بات کر چکے ہیں. لیکن ایسے صاحب یہ تو چلیں یہ والے لیکن دیکھیے جو اصل مسئلہ ہے نا عادل وہ بہت سنگین ہے. عمران خان نے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے جس نے اس قوم کو ایک نفسیاتی آپ کہہ لیجئے بیماری میں الجھا دیا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بہتان بازی میں لگ گئے ہیں. پاکستانی قوم کا جو ایک سیلف اسٹیم ہے وہ گر گیا. میں آپ کو یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی ہی کرپشن ہے جتنی کسی اور ملک کے اندر ہے ہمارے خطے میں, ہم اتنے ہی نیک اور اچھے لوگ ہیں جتنا کوئی اور ملک ہے. وی آر اے ویری نارمل کنٹری, جیسے ایک ٹپیکل ڈیولپنگ کنٹری ہوتی ہے. ہمیں جس چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کی پالیسیز کو ٹھیک چلائیں, ہم پالیسیز کا تسلسل یقینی بنائیں. دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کرپشن ہر دنیا کے ملک کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن جو کرپشن سے بھی اہم مسئلہ کسی ملک کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس کا سیاسی عدم استحکام اور اس کی پالیسیوں کا مستقل اور تسلسل نہ ہونا. تو آپ دیکھیے بنگلہ دیش اور انڈیا دونوں میں کیا ہم سے کم کرپشن ہے؟ جتنے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ریکارڈز ہیں اس کے مطابق اگر ہم سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. وہ کیوں ہم سے آگے نکل گئے؟ صرف تسلسل ہے, پالیسیز کا تسلسل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی. اگر ہم ان 2 چیزوں کو حاصل نہیں کریں گے تو آپ جو مرضی اس دنیا کے اندر کر لیں, آپ پورے دنیا کے حاجی اکٹھے کر لیں یہاں پہ, آپ کا ملک وہیں کھڑا رہے گا جہاں پہ سٹیبلٹی نہیں ہوگی, جہاں پہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں قوم کو ایک ہیجان میں مبتلا کرنے کی بجائے ایشوز کو ان کے میرٹ پہ ڈیل کرنا چاہیے. یقیناً کرپشن کا ایک ناسور ہے جس کو ہم سب کو ختم کرنا ہے, اور جو کوئی ملک کی دولت لوٹتا ہے اس کا حساب بھی ہونا چاہیے, اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. ٹھیک. احسن صاحب ایک وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا. ناظرین پھر احسن ایک بات اکانومی پہ بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف سے معاملات کہاں پہنچے؟ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ 214.15 تک اگر ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے, روپے ٹریڈ کر رہا ہے ورسز ڈالر, تو یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ کیوں یہ لگ رہا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہیں چیزیں اور معاملات بگڑنے کی طرف جائیں گے؟ تفصیلی گفتگو کریں گے احسن اقبال صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آئے تو یہ کہا گیا سخت فیصلے لینے, اور ہمیں بھی پتا تھا جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی, پھر خان صاحب سبسڈی دے کے گئے تھے, وہ وڈرا کرنی تھی, لیکن ساتھ میں یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ مہنگائی تو اس سے انفلیشن بڑھے گی لیکن ہم روپے کو مستحکم کریں گے, مضبوط کریں گے, ڈالر نیچے آ جائے گا تو اس سے وہ امپیکٹ جو ہے کم ہو جائے گا. یہ تو بالکل الٹ ہو رہا ہے, ادھر سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, روپے نیچے گر رہا ہے, تو عوام پہ اس کا بھی امپیکٹ. دیکھیے ہمارے سامنے نا ڈبل جیپرڈی تھی. ایک تو یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب آخری اپنی مدت میں غیر ذمہ دارانہ فیصلے کر گئے تھے, انہوں نے پاکستان کے خسارے کو بے قابو کر دیا تھا, جس کی وجہ سے
IMF اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ کسی اور بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ پہلے آپ ریکٹیفائی کریں جو چیزیں غلط کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بڑھ رہی تھیں. تو ایک ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے آئل سے جو فیول سبسڈی ہے اسے ختم کرنا ہے، چونکہ یہ وہ بات ہے جو اس معاہدے میں تحریر ہے جو خان صاحب کر کے گئے ہیں. دوسری طرف چونکہ IMF سے معاملات نیگوشیشن میں چلے گئے اور طول پکڑ رہے تھے، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ IMF کو بھی اتنا غیر ضروری طول نہیں دینا چاہیے تھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے معیشت کی ایک بالکل برنک مین شپ ہے. تو صرف IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کے طول کی وجہ سے مارکیٹس میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہوئی جس نے کہ اسپیکولیٹیولی ڈالر کو مضبوط کیا. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ IMF سے معاملات اب طے ہو جائیں گے، تو جو ہی پاکستان ٹریک پر آئے گا IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کی فائنینسنگ آئے گی. پھر اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے ہمارے دوست ممالک کی فائنینسنگ، وہ آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ اگلے آپ دیکھیں گے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر روپے کی جو قدر ہے وہ نسبتاً مستحکم ہونی شروع ہو جائے گی. اس میں بڑی حد تک اس وقت اسپیکولیشن شامل ہے جس کی وجہ IMF کے معاہدے میں تھوڑی سی جو تاخیر ہو رہی ہے. لیکن ایسے سر اسپیکولیشن کو کنٹرول کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. دیکھیے اسپیکولیشن کو وہ جو آئی ایم سوری لیکن جو ایک یقینی کی صورتحال لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ایم این لیڈ کولیشن آئے گی، ٹیم اچھی ہے، ایکسپیرینس ہے، اور وہ آئے گی، سرٹنٹی آ جائے گی. یقینی یہ جو بے یقینی ہے اور IMF کے ساتھ مذاکرات کا طول ہے، یہ عمران خان صاحب کی اس سازش تھیوری میں بھی نیل ان دا کافن ہے کہ جو کہتے تھے کہ امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے میری حکومت کو نکال دیا گیا ہے. اگر ایسے ہوا ہوتا تو ہمیں اتنی قیمت تو نیگوسیشنز یہ ویسے لاجیکل بات ہے کہ IMF تو پھر اگر آپ امریکہ آپ کو لے کے آئے تو گھر کی ہماری بات ہوتی ہے، 1-2 منٹ میں ہم کر لیتے ہیں. یہ لیکن احسن صاحب جو اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے ہماری وہ اتنی سویر ہے، ابھی یوسف نظر صاحب سے بھی اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. اس پر عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم عوام کو اعتماد میں لیں گے، IMF سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس پر بھی. اگر آپ یہ کر دیں تو میرے خیال میں یہ اسپیکولیشن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے عوام کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے اور وزیر اعظم لیں گے. صرف اس میں جو چیز ایک ہم نے سوچ کے روکی ہوئی تھی وہ یہ کہ IMF سے جو بات چیت ہے کسی ایک طرف لگ جائے نا. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک ایسے موقف پہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری بات چیت پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. ایک دفعہ یہ بات طے ہو جائے، معاہدہ جب ہو جائے گا اس کے بعد لیں گے. اس وقت پاکستان کو 3 طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک وہ چیلنجز ہیں جو ایکیومولیٹ ہو گئے ہیں، جو 75 سالوں سے ہماری معیشت کے سٹرکچرل چیلنجز ہیں، وہ سٹرکچرل ریفارمز اور وہ بہت اہم ہے، جس کا آج ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ وہ سب میچور ہو کے ہمارے سامنے ہیں. دوسری طرف پچھلے ایک پوائنٹ یہ جو آپ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں، آپ اگر 8-10 مہینے رہتے ہیں، وہ سٹرکچرل ریفارمز 8-10 مہینے میں نہیں ہو سکتے انلیس کہ ایک میثاق معیشت سب سائن کریں کہ جو بھی آئے گا ان معاملات کو نہیں چھیڑیں گے. دیکھیے یہ جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں آپ نے بالکل درست کہا، ان کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم ایجنڈے کی ضرورت ہے، اور کم از کم یہ 10 سال پہ محیط ہو جس میں ہر کوئی ایگری کرے کہ کوئی حکومت رہے یا کوئی جائے یا آئے، اس راستے سے ہم نہیں ہٹیں گے. اس سے پھر ہم مستحکم ہو سکتے ہیں. دوسرا جو سیٹ آف ایشوز ہے وہ پچھلی حکومت کی پالیسیز کا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اگر 75 سال والے جو سسٹم کے ایشوز ہیں وہ کلائمیٹک فیکٹرز ہیں، جو 4 سال کی حکومت ہے وہ ویدر فیکٹرز ہیں جو آپ 6 مہینے سال کے اندر کسی حد تک درست کر سکتے ہیں. تیسرا ایک گلوبل ڈائمنشن ہے، وہ یوکرین کی وار ہے کہ جس نے اس وقت تمام ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک جیسا کموڈٹی سیکٹر میں جو سپائرل انکریز ہوئی ہے پرائسز کی، چاہے وہ تیل کی ہیں، چاہے وہ گندم کی ہیں، چاہے وہ کھاد کی ہیں، چاہے وہ کسی بنیادی ضرورت کی ہیں،
وہ سب بے قابو ہو گئی ہیں، اور آپ برطانیہ سے لے کے امریکہ سے لے کے ایشیا میں آ جائیں، ہر ملک میں پچھلے 40 سال کی ریکارڈ انفلیشن ہے، چونکہ وہ پرائسز 3-4 گنا عالمی منڈیوں میں بڑھ چکی ہیں. تو اس لیے اس وقت ہم 3 چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. یہ جو آخری آپ نے بات کی گلوبل انفلیشن کی، وہ تو ہمیں اس وقت بھی پتا جب عمران خان صاحب کے دور میں انفلیشن اوپر جا رہی تھی، وہ بھی یہی توجیہ پیش کرتے تھے، اور اس وقت بھی گلوبل انفلیشن کافی زیادہ تھی، لیکن نون لیگ اس کو نہیں مان رہی تھی کہ یہ مہنگائی آپ کی وجہ سے. آج عمران خان صاحب یہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو کالڈ جو کہتے ہیں سلیکٹڈ گورنمنٹ، یہ جیسے ہی آئی ہے تو مہنگائی اوپر پہنچ. دیکھیے اس میں فرق یہ ہوتا ہے، جو گلوبل انفلیشن ہے وہ تو کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے اثرات تو آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی معیشت ٹھیک چلا رہے ہوں تو کم از کم آپ ایک اتنی سپیس پیدا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے معاشرے کے غریب طبقے ہیں یا لوور طبقے ہیں، ان کو کشن دینے کے لیے آپ کچھ ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی صورتحال جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، اپریل میں جب میں وزارت منصوبہ بندی میں آیا تو وزارت خزانہ نے کہا کہ چوتھی سہ ماہی کے لیے جو تقریباً 140-50 ارب روپے کی قسط تھی، ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 4th انسٹالمنٹ آف ڈیولپمنٹ بجٹ واز ناٹ ریلیزڈ. یہ کبھی نہیں ہوا، جب ایٹمی دھماکے کیے تب بھی نہیں ہوا. تو یہاں پر یہ خزانہ خالی کر کے چھوڑ کے گئے. اب ہم اس سے انشاءاللہ نبٹ رہے ہیں. یہ سخت فیصلے ہیں، ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ہمارا بھی کنزیوم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت پالیٹکس سے ملک کی اہمیت ہے، اور اگر ہم نے ملک ٹھیک کر لیا تو یہ پولیٹیکل کیپٹل بھی واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے احسن صاحب، آخر میں 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، لیکن جو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ نومبر میں وہ خان صاحب بالکل سب کو وائنڈ اپ کرنے والے تھے، آپ سب کو ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا، نیب میں اپنی پسند کے 100 ججز وغیرہ لگا، اس میں کوئی ویٹیج ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان صاحب 1 پارٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. انہوں نے میڈیا کو بھی، انفارمیشن ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اسی لیے میڈیا کو ٹارگٹ کیا، میڈیا کے خلاف خصوصی قوانین بنائے، انہوں نے اپوزیشن کے خلاف امتیازی قوانین بنائے، ساری اپوزیشن کو پہلے جیلوں میں ڈالا، لیکن جب اپوزیشن والے عدالتوں سے انصاف لے کر واپس آ گئے تو ان کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہینڈ پیکڈ ریٹائرڈ ججوں کو لاکھوں روپے کی تنخواہوں پہ وہ لے کر آئیں اور ان سے من پسند فیصلے حاصل کریں. وہ پورے ملک کو ایک انتشار کی طرف دھکیل رہے تھے. پھر آپ دیکھیے جس طریقے سے انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد ہمارے قومی اداروں پر یلغار کی ہے، ان کی کردار کشی کی ہے، تو اس سے آپ کو کون سا ذہن نظر آتا ہے؟ ٹھیک، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے گورنمنٹ میں آنے کا جی، اور اسی لیے دیکھیے ایک طرف آئین اور ریاست تھی اور دوسری طرف اپنی سیاست تھی. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے ملک کی آئین ریاست کو بچانے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ سب جماعتیں مل کر چل رہی ہیں، ایک براڈ کنسنسس ہے ملک کے اندر، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس بحران سے نکلیں گے، ملک کو سٹیبل کریں گے اور پھر آگے کی طرف بڑھیں گے. احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک بعد سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. فارن فنڈنگ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. کیس میں الیکشن کمیشن نے جو ججمنٹ ہے وہ ریزرو کر لیا. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. جو نیب امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس پر انہوں نے بات کی، اور آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہے 8 سال بعد وہ مکمل کر کے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا. اس وقت پی ٹی آئی کی سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جو کہ سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیب امینڈمنٹس ہوئی ہیں، آپ لوگ تو اس پر عدالت میں بھی جا رہے ہیں، لیکن 21 جولائی 2020 کو جسٹس مقبول باقر صاحب کا ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی نیب کی جو ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے اس سے خود نیب کا جو کریڈیبلٹی ہے، امپارشلٹی ہے، وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے میں تو پھر جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سے کیا ایشو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. عادل صاحب، آج پورے پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے ہے اور بہت افسوس کا دن ہے، اور ایز اے لائر مجھے بڑا دکھ ہے اور مجھے پشیمانی ہے کہ ہم نے 75 سال بعد قائد کے پاکستان کی حالت کیا کر دی ہے کہ وہ امت جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کہ ان کی یہ بات اور یہ حدیث کا مفہوم تا قیامت رہے گا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور قائد اعظم محمد علی جناح اس بات کے بڑے دائی تھے
کبھی کوئی پرسنل ریلیف نہیں لیا اور ہر طرح سے قانون پہ چلنے والے آدمی. اور آج ہم نے 75 سال بعد ملک کی حالت یہ کر دی ہے کہ عملی طور پہ احتساب کے نظام کو ہم نے روک دیا ہے. نیب کو عملی طور پہ جو ایک زمانے میں میاں صاحب کہتے تھے نا کہ اس کے ہم پر کاٹ دیں گے, نہ صرف پر کاٹے ہیں بلکہ اس کے ناخن ماخن دانت مانت سب کچھ فارغ کر کے ریڑھ کی ہڈی توڑ کے اس کو ایک ملغوبہ بنا کے رکھ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں احتساب کے نظام میں, عادل شاہ زیب صاحب احتساب کے نظام میں, یہ میری بات سن لیں, احتساب کے نظام میں نیب کا ادارہ سب کے اوپر ہوتا ہے, اس کے سامنے اپوزیشن حکومت سب جواب دہ ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کسی کے نیچے کام نہیں کر سکتی, اسی طرح احتساب کا ادارہ جو ہے نیب کسی حکومتی ادارے کے نیچے کام نہیں کر سکتا. آج جب آپ نے نیب کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے دے دیا تو آپ نے تو حکومت کے اوپر سے چیک ہٹا دیا. دوسرا آپ نے, کہ میں ایز اے لائر آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ خود بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کرپشن والے منی لانڈرنگ کے یا وائٹ کالر کرائمز میں ہمیشہ برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوزڈ پہ ہوتا ہے. کہ اگر آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میرے پاس 10 لاکھ روپے کے اثاثے ہیں اور میری تنخواہ مہینے کی 15,000 ہے, تو میں جواب دوں گا کہ 10 لاکھ کے اثاثے میرے پاس کیسے ہیں. آپ سرکاری ادارہ کیوں ثابت کریں کہ میرے پہ جو ہے میں نے کرپشن کی؟ اس کا مطلب ہے اس ملک میں کرپشن لیگلائز کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر جب آپ لوگوں نے اسی طرح کی کچھ امینڈمنٹس کی تھی, اور میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو, خود عمران خان صاحب نے جو بیوروکریسی کو مخاطب ہوئے ہو کے کہا تھا کہ نیب کے خوف کی وجہ سے آپ لوگ فیصلے نہیں کر رہے, اب ایسا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اعلان کیا, باقاعدہ آرڈیننس جاری ہوا کہ آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو پرابلم تو ہے نیب میں, کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے اور احتساب بھی ہونا چاہیے, لیکن نیب کا جو کردار رہا ہے, کئی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بڑا کلیئر کٹ لکھا کہ جی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو معاملہ تو ہے, تو یہ کیسے پھر حل ہوگا؟ احتساب اگر ہے تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور شفافیت اس میں ہونی چاہیے. عادل شاہ زیب صاحب, میں آپ کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھیں کھولیں. یہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بلکہ ہم اللہ کی حدود کو ٹچ کر رہے ہیں. اللہ کی حدود ہیں یہ, وہ کیسے کہ آپ ملک کے مال کو لیگلائز نہیں کر سکتے, آپ کرپشن کو لیگلائز نہیں کر سکتے, آپ مال حرام کو لیگلائز نہیں کر سکتے. آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارے دور میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی, اگر وہ غلط ہیں تو ان کو ٹھیک کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ایکسٹرا ریلیف مل رہا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں, یہ تو ایسی ایگزامپل ہے کہ کسی ہسپتال میں اگر علاج میں کوئی کمی ہے تو آپ اس علاج کی کمی کو دور کرنے کی بجائے, اس لیبارٹری کو ٹھیک کرنے کی بجائے, ڈاکٹرز کی تعداد بڑھانے کی بجائے, دوائی پہنچانے کی بجائے اسپتال کو تالا لگا دیں. یا اگر کسی سکول میں اساتذہ نہیں آتے, یا وہاں پہ سکول میں بکس نہیں ہیں, یا وہاں کوئی مسئلہ ہے جس سے بچوں کو تعلیم کا مسئلہ ہے, آپ سکول کو تالا لگا کے استاد کو گھر بھیج دیں اور بچوں کو بھی گھر بٹھا دیں. آپ نے علی صاحب بڑی ایک زبردست بات کی, آپ نے ایک اچھی بات, دیکھیں آپ نے جو یہ کہا نا کہ اگر ہمارے دور میں کچھ غلط ہوا ہے تو وہ ٹھیک کر دیں. ٹھیک کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ آپ یہ جو باتیں ساری کر رہے ہیں, یہ اگر پارلیمان میں ہوتی, آپ چیلنج کر دیتے, ہو سکتا ہے کہ آج یہ سب کچھ ویٹو ہو جاتا ہے, ادھر ہی ختم ہی ہو جاتا ہے یہ معاملہ. تو پارلیمان میں اگر آ کے سر عادل شاہ زیب دیکھیں, ایک ہوتی ہے پارلیمان سے باہر کی بھی ایک دنیا ہے, سیاست سے باہر کی بھی ایک دنیا ہے جو عام آدمی کی دنیا ہے, جس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہمارے نبی صادق اور امین تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم بتاتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے, جو شہباز صاحب کہتے ہیں نا, اصل میں قائد اعظم تھے جو ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کرتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ایمانداری سے جیو, حلال کا کھاؤ, چاہے بھوکے مر جاؤ لیکن قوم کا مال نہیں کھانا. ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ سچ بولو, آپ سچ بولیں, آپ محنت کریں. اگر ہم نے اس ملک میں یہ کانسیپٹ سے چینج کر دینے ہیں کہ جو احتساب کا نظام ہے عادل شاہ زیب, نیب کا ادارہ آپ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کر کیسے سکتے ہیں؟ دوسرا اس میں جو انہوں نے ظلم عظیم کیا ہے, دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں, تمام لائرز کو میں کہہ رہا ہوں, میں خود بھی وکیل ہوں, چھوڑے سیاست میں آست, یہ ملک وکیلوں نے بنایا ہے. میں وکیلوں کو, تمام بار کاؤنسلز کو, تمام وکلاء کو کہہ رہا ہوں, جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق, اگر آپ کالا کوٹ پہنتے, مجھے ایک بات بتائیں, دنیا میں 2 طرح کی لاز ہیں, کرمنل اور سول, ڈیفرنٹ ہیں. کرمنل میں ہمیشہ برڈن آف پروف سرکار پہ ہوتی ہے اور اس نے پروف کرنا ہوتا ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ اس آدمی نے جرم کیا ہے. سول میٹرز میں یہ ہوتا ہے, خاص کر وائٹ کالر میں, کہ صرف ریاست نے یہ پروف کرنا ہے کہ علی محمد کے پاس 50 کروڑ کا ایک اثاثہ ہے.
پھر علی محمد نے ثابت کرنا ہے کہ میں تو مہینے کے 50,000 کماتا ہوں تو 50 کروڑ کیسے آئے. سرکار نے نہیں ثابت کرنا, برڈن آف پروف علی پہ ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ منی ٹریل دے اور یہ حلال کے ہیں. یہ انہوں نے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کو یہ ثابت کرنا ہے علی صاحب. اگر آپ کے پاس 50 کروڑ کا اثاثہ نکل آئے, میں نے ایز اے نیب پروف کرنا ہے کہ یہ حرام کے, آپ نے پروف ہی نہیں کرنا, آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دینی. یہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم کرنے جا رہے ہیں, یہ بیسیکلی پاکستان کی چولیں ہلا دے گا, بنیاد ہلا دے گا یہ لا. یہ آپ کا بالکل ورژن آ گیا. مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ آج جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس میں ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کتنی پریشان ہے؟ کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, میکسیمم اس میں وہ فنڈ کنفسکیشن ہے, کیونکہ جو فورن فنڈنگ کا ڈرامہ یہ 7-8 سال کرتے رہے, وہ ڈرامہ تو وہ پٹ گیا, کیونکہ فورن فنڈنگ کا تو کیس ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے خود کہہ دیا پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. ممنوع میں میکسیمم یہ ہے کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے کہ پیسے کنفسکیٹ کر لیں, دیٹس آل. لیکن ایک اور بات بھی, تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر اور پاکستانی قوم کو یہ پتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سٹیٹس کو سے ہمارا اب سامنا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, عالمی سامراج, عالمی سٹیٹس کو سے ہمارا مقابلہ ہے. تبھی تو ہمارے وزیر اعظم کو شب خون مار کے نکالا گیا ہے, اس لیے پوری قوم اس وقت پاکستان کے دفاع میں کھڑی ہے. تو اس طرح کے مسائل اگر آتے بھی رہے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. جب تک پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد نہیں کریں گے, یہ ادارے جب تک صحیح معنوں میں نیوٹرل نہیں کریں گے, ہم جو ہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے, یہ سپریم کورٹ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن ہر ادارے نے وہ کام کرنا ہے عادل شاہ زیب جس کام کے لیے وہ بنی ہے. نہ یہاں کوئی سپیریئر ہے, نہ یہاں کوئی ہولی کاؤز ہیں, نہ یہاں کوئی چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہیں. وی آر آل ایکول پاکستانیز, اینڈ پاکستان جو قیامت تک انشاءاللہ چلے گا, کوئی شک و شبہ میں نہ رہے, لیکن چلے گا آئین کے مطابق, رول آف لا کے مطابق, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں اس کے مطابق, کہ ایوری بڈی شوڈ بی ایکول بیفور دا لا. ٹھیک. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ایک بریک کا, جس کے بعد جو معاشی معاملات جس طرف جا رہے ہیں کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یوسف نظر صاحب معروف کالمسٹ اور معاشی امور کے ماہر ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, مشکل فیصلے کیے ہیں معیشت کو سدھارنے کے لیے, مزید مشکل فیصلے کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے. یہ اعلان آج وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس کے بعد کیا, جس نے خطرے کی گھنٹیاں بھی بجا دی ہیں. وزیراعظم کے بقول پچھلی حکومت کی بدترین پالیسیوں کی وجہ سے معیشت ایک چیلنج بن چکی ہے. پچھلی حکومت نے اپنی بدترین معاشی پالیسیوں, ناعاقبت اندیشی اور ناقص کارکردگی رہی, اس کی بنا پر یقیناً ہمیں بہت بڑا معاشی چیلنج ملا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں یہ ذمہ داری سنبھالی ہے, اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم نبھائیں گے. مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں, مزید بھی اگر ہم کرنے پڑے تو کریں گے. وزیراعظم کی اس منظر کشی سے یہ واضح ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار اور ایسے بھور میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا. حکومت کا کیا پلان ہے, اس پر تو احسن اقبال صاحب سے تفصیلی گفتگو ہم نے کی. اس وقت یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاشی امور کے ماہر ہیں, معلومسٹ ہیں, آتھر بھی ہیں. یوسف نظر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے بتائیے گا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو یہ کہا گیا کہ بڑی زبردست ٹیم ہے, اور یہ ریفلیکٹ ہوا, ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ مارکیٹ میں جو ایک یقینی کی صورتحال ہے وہ اس کی واپسی ہوگی, کانفیڈنس مارکیٹ کا بحال ہوگا. ایسا فی الحال ابھی تک ہمیں نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک تو بڑی بات یہ کہ یہ جو کرائسس ہے یہ آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ ہے, بیکاز پالیٹکس اور اکنامکس دونوں ایٹ دیئر ورسٹ, یو نو. جی, تو ان کے تھوڑے سے میرے خیال سے یہ بھی تھا کہ جتنے کانفیڈنٹ ہوتا ہے انسان الیکشن جیتنے کے بعد, وہ کانفیڈنس ابھی اس لیے نہیں ممکن ہو سکا کہ یہ الیکشن جیت کے تو نہیں آئے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی کیا صورتحال ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوگا, ہمیں نہ سعودی کوئی مدد کریں گے, نہ چائنا کرے گا, نہ یو اے ای کچھ کر سکتا ہے. تو یہ صورتحال تو یوسف نظر صاحب ایسی ہے, خدا نہ خواستہ ہم بالکل ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں. کیسے نکلیں گے اس سے؟ ارلی مارچ میں میں نے ایک, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں, میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک کرائسس جو ہے, ایک سونامی از گوئنگ ٹو ہٹ وچ everybody including the establishment will find very hard to manage. اور وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ جو میں اس کو انرجی سچویشن کو اکتوبر سے دیکھ رہا تھا, اس وقت میں نے کہا تھا یہ انرجی کرائسس بڑا عجیب سا ہے. ایک تو already the prices were on their uptrend,
اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ یوکرین کی وار نے اس کو اور معاملہ خراب کر دیا. تو یہ جو کرائسس ہے اکنامک کرائسس، اس کی سیویرٹی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا پاسٹ. اور ایک پرابلم یہ ہے کہ جتنی ہماری اس وقت پہلے انٹرنیشنل جو ریلیشنز تھے جتنے اچھے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں. تو جو ہمیں سپورٹ پہلے مل بھی جاتی تھی وہ اب نہیں مل رہی ہے. You know, in terms of reaching an agreement with the IMF. So, you know, we are seeing the worst of so many things. External relations at a very low ebb, political situation, domestic, international economic situation, بہت زیادہ threatening اور challenging. اور پھر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اٹس اے coalition government، تو آپ اتنی swiftly move بھی نہیں کر سکتے because you know you are on a pretty weak position. تو I think یہ سارا combination of factors ہے جس کی وجہ سے we are. اچھا، جب یہ گورنمنٹ آئی تو بیانیہ انہوں نے یہ بنایا کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، سبسڈی ختم کرنی ہے پیٹرول ڈیزل پر، مزید ہو سکتا ہے ہمیں لیوی بھی لگانی پڑے، اور مہنگا بھی ہوا ہم نے دیکھا. لیکن پھر ساتھ میں ہی کہا گیا کہ روپے کو مستحکم کر کے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. لیکن ادھر تو ادروائز ہو رہا ہے، ادھر سے بھی مہنگائی بڑھی ہے اور روپے جو ہے وہ 214.15 میں ورسز ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ بیانیہ کہیں غائب سا ہو گیا ہے یوسف نظر صاحب. ہاں نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بڑا ایشو ہے، اور اسی وجہ سے میرے خیال سے ان کو بڑی ڈیفیکلٹی ہوئی ہے. تو اور ابھی بھی جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی وہ بڑا پیکج ہے. وی آر اسٹل لوکنگ ایٹ ٹوٹل آف 6. تو 3 میں سے 3 تو مل ہی گئے تھے آپ کو. تو پرابلی 1 بلین آپ کو اور مل جائے گا تو ریزیوم ہو جائے گا. تو مے بی a few billions here and there you can get from Saudi Arab اور چائنا. تو ابھی میرے خیال سے یہ ریئلائزیشن ہو رہا ہے کہ پچھلی ٹائمس کی طرح it's not going to be that easy. یہ ایزمپشنس کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ کر دیتا ہے، I think it is being put to a very serious test. And میرے خیال سے میں نے تو اس کو کئی مرتبہ کہا بھی ڈفرینٹ شوز پہ بھی کہ ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ ایزی. لیکن بہرحال یہ ہمارے یہاں کمپلیسنسی تو ہے کہ مل ہی جائے گا. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ تھنگز آر ویری ڈیفیکلٹ، اور جس نوعیت کے ہمیں اوور آل جو اقدامات کرنے چاہیے I don't think we are کر رہے ہیں. خالی پیٹرول پرائسز کی بات نہیں ہے، it is much more than that. تو وہ جب تک کانفیڈنس باہر نہیں ہوتا اور کچھ ڈالر جو ہیں آپ کے پاس نہیں آتے، یہ تو کرنسی کی سچویشن تو تھوڑی ویک ہی رہے گی. It might recover, but I think we need much bigger doses of help than we are. That's for sure. یوسف، ہماری عوام لیکن یہ سوچتی ہے کہ موجودہ حکومت آئی، زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے ان کی وجہ سے آئی ہے، اور اگلی حکومت اگر آئے گی ان کو گھر بھجوا دیا جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. کیا واقعی ایسے ہے جو موجودہ جو جتنے سویر حالات ہیں، مشکل حالات ہیں جو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیے، اگر نون لیگ کے علاوہ بھی کوئی کسی اور پارٹی کی معاشی ٹیم ہوتی تو کیا وہ چٹکی میں بالکل یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے تھے ٹیم بدلنے سے؟ اچھا دیکھیں، پاکستان کا جو یہ کرائسس ہے، ہم کوئی 23ویں مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 1958 سے لے کر اب تک. کیوں؟ اور وی آر دا موسٹ کائنڈ آف فریکوینٹ وزٹر ٹو دا آئی ایم ایف. تو آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آتا ہے، ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن ایسی کیا مصیبت ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے اور پھر بھی حالات جو ہیں وہ نہیں ٹھیک سنبھلتے، جو وشو سرکل ہے اس سے باہر نہیں نکل پاتے. یہی ہوتا ہے کہ کرنسی ڈپ لیتی ہے. یہ 2008 میں بھی ہوا، 2018-19 میں ہوا، اور پھر ہو رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے جو انڈر لائن کازز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کر پائے ہیں، اور اس عرصے میں جو ہے وہ پرابلم اور بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پہ جو ہمارا لیولز آف ڈیٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے.
تو ہماری جو قرضوں کی ادائیگی ہے اس کا بوجھ اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ بیسیکلی جو نئے قرضے آتے ہیں وہ صرف اسی لیے کو ریپے کر دیں, کوئی نیٹ بینیفٹ زیادہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. اور یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اس پہ میرے خیال سے تو جو بھی لیڈرز ہوں ان کو بات کرنی چاہیے, لیکن دونوں چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا عمران خان ہوں, ان کا بیانیہ جو ہے بالکل غلط ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو پوری طرح انڈرسٹینڈنگ ہے یا وہ اس بات کو صاف طور پہ کہنا نہیں چاہتے. پرابلم پاکستان کے ساتھ بڑے فنڈامنٹل اکنامک ایشوز ہیں جن کو فیس کرنا ہے, لوگوں کو کانفیڈنس میں اگر لیں. لیکن میرے خیال سے لوگوں کو کانفیڈنس میں جب لیں گے جب ان کے پاس کوئی ریفارم پروگرام ہو. جی, ان کے دونوں بھی جو میجر گروپس ہیں, سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں, میں نے نہیں سمجھا کہ ان کے پاس کوئی اکنامک پروگرام ہے. عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ یہ لوگ اپنے $1 بلین لے آئیں تو گندم کی قیمت کم ہو جائے گی. یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے, ٹو بی ویری فرینک. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. اسی طرح یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان نے ایگریمنٹ سائن کر دیے تھے اس لیے ہمیں کرنا پڑا ہے, یہ بھی انکمپلیٹ بات ہے. یہ اٹس ہاف ٹروتھ. تو وی نیڈ, ہمارا ڈائلاگ انفارچونیٹلی پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے بڑا امیچیور قسم کا ہے, اور ہماری طرح ہم پورے فیکٹس کو جو ہیں ایٹ اے نیشنل لیول پوری طرح ڈیل نہیں کر رہے ہیں. کسی کے آنے جانے سے مہنگائی پہ کوئی کمی نہیں آئے گی ان دا شارٹ ٹرم, دیٹ تو آئی کین گارنٹی یو, کوئی بھی آ جائے. یوسف نظر صاحب, بڑی زبردست اور دلچسپ گفتگو آپ نے سنی. یوسف نظر صاحب کی ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.